تم کو جس مولوی نے کتابیں پڑھائی، تم نے جس مولوی سے قرآن پڑھا، اس نے ادب رسول تمہیں تو بتایا ہی نہیں، تمہیں اولاد رسول کی قدر تو بتائی نہیں، تمہیں صرف اتنا ڈرایا یہ جو علی کی بات کرو گے تو شیعہ ہو، حسن کی بات کرو گے تو شیعہ ہو، حسین کی بات کرو گے تو شیعہ ہو۔ اور بھائی مولوی صاحب سے یہ پوچھ کے بتاؤ جو تمہیں اتنے کلیے بتا رہا ہے اس کا بچہ بھی آ جائے، یہ کالو پنڈ ہری پور کا ایریا، گدوالیاں، ٹینیاں، ٹھپرے کا ایریا، ادھر چلے جاؤ، ادھر آج بھی مولوی صاحب کا بچہ صاحب، میں ایک جگہ چلا گیا تقریر کے لیے، اب ان کو تو پتہ نہیں تھا یہ پیر صاحب، اب وہ مجھے کہتے ہیں استاد جی خیری آئے ہو، چلو مجھے تو کہہ دیا خیری آئے ہو، اور جو میرا چھوٹا بچہ ساتھ گیا ہوا تھا اس کو بھی کہتے ہیں استاد جی تسی ٹھیک ہو، اس نے تھوڑی نماز پڑھائی ہے۔ اور تم تو مولویوں کے بچوں کی بھی عزت کرتے ہو، تمہیں حسین کی عزت کرتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے؟ تمہیں حسن کی عزت کرتے کیوں شرم آتی ہے؟ اما زہرا کی بات کرتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے؟ یہ سیاست، اسے کہتے ہیں پولیٹکس۔ میری ٹوپی پر نالین ہے، یہ نالین ہے نالین، تم نے نالین کی قدر کر لی، تم نے اپنے جیب سے لگی ہوئی مسواک کی عزت کی۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے جی، قمیضہ نہ لائی، اور درزی کو کہتے ہیں تھوڑی جگہ فالتو چھوڑ، ادھر میں مسواک حضور کی سنت لگاؤں، ٹھیک ہے مان لیا۔ تم نے اپنے سر پہ دستار کو باندھا، نبی کی سنت مان لیا۔ تم نے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کیا، مان لیا، سنت ہے۔ تم نے داڑھی پہ کنگھی ماری، سنت ہے۔ تم نے بالوں پہ کنگھی ماری، سنت ہے۔ اور ساریاں سنتاں مننے ہیں، کندھوں پہ حسن و حسین کو اٹھانے والی سنت بھول گئے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا کا مصداق علی کو بنا کر ہاتھوں کو بلند کر کے، اور تمہیں تو ریسلر بھی یہی سمجھاتا ہے۔ اور بھائی صاحب کشتی دیکھنے والے ہو، کشتیاں نہیں دیکھتے ہو، اور اس وقت وہ آتا ہے نا ریفری، وہ کیا کرتا ہے؟ جس نے کمر لگائی ہوتی ہے نا اس کو کھڑا کر کے اس کا ہاتھ ہوا میں بلند کر کے یوں کر دیتا ہے، یہ سمجھ لو ساری دنیا کو بتا رہے ہیں علی کہ مجھے من کن تو مولا کا مصداق مصطفیٰ نے یوں کر کے بنایا ہے۔ 1.25 لاکھ حاجیوں کے ہجوم میں بند کمروں میں علی مولا نہیں بنا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی کہا یہاں بات مسلکوں کی نہیں ہے، یہاں حق کی بات ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو چھوڑو فرقہ پرستیاں، کیوں پوچھتے ہو ان فرقوں کو؟ کیا دیا ان فرقوں نے ہمیں؟ تمہارے سکولوں میں انگریزی کو لازمی قرار دیا گیا ہے، یہ کمال ہے فرقوں کا۔ تمہاری دفتری زبان انگریزی ہے، یہ کمال ہے۔ 1947 میں ملک بنا تھا تو فرقے کیا کل پیدا ہوئے؟ یہ بریلی اور دیوبند قیام پاکستان سے پہلے کا گند ہے۔ ان فرقوں کے ہونے کے باوجود تمہارے بچے، تمہاری اولادیں، تمہاری نسلیں آج بھی وما قتلہ وما صلبہ، قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ ان کو صلیب ڈالی گئی، اور صبح سویرے مولوی صاحب کا بچہ بھی ٹائی پہن کے اسکول جا رہا ہے اور گواہی دے رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی، ان کو قتل کیا گیا، اور قرآن کہتا ہے وما قتلہ وما صلبہ۔ کیا کام کیے تبلیغ؟ یہ جتنے فرقے بنے انہوں نے کیا کام کیا؟ بتاؤ تو صحیح، میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ۔ گلیوں میں تم نے ایک دوسرے کو کافر کافر کہا، جس نے نبی کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے اپنی حدیں خود بنائی۔ یہ کس کی مسجد؟ بریلویوں کی، یہ کس کی؟ دیوبندیوں کی، یہ کس کی؟ اہل حدیثوں کی، یہ کس کی؟ یہ شیعوں کی۔ بتاؤ نا بھائی مسلمانوں کی کہاں ہے؟ اور کوئی مسلمانوں کی مسجد بھی ہے؟ نہیں۔ تو پتہ چل گیا اپنے اپنے اصحاب کی جو ہے نا وہ دکانیں چل رہی۔ یہ اسلام کارڈ مت کھیلو، اور جگہ جگہ پر لوگوں کو مارنے کے لیے بہترین طریقہ کار ہے یا رسول اللہ کا نعرہ مار کے، اور تم کہتے ہو یہ گستاخ رسول کا قتل کر دیتے ہو۔ یہ ٹوپی ڈرامے مت کرو، دنیا جان چکی ہے
یار خیر مذہب کے لیے تمہارے دل میں جگہ نہیں، تو میں پوچھتا ہوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دل سے قدر کرتا ہوں ایسے خلفاء کی، وہ تو تلوار لے کے آئے تھے مصطفیٰ کو قتل کرنے، وہ بھی تو پہلے کافر تھے۔ کافروں کے لیے دل میں نفرت ہے، تو پھر تم میں اور ان ہندوؤں میں کیا فرق ہے جو وہاں کٹر کٹر کہہ کے ہمارے مسلمانوں کو مار رہے ہیں؟ بتاؤ نا، میں تم سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ ان لوگوں میں اور تم میں کیا فرق ہے جو مسلمانوں کو آتنکوادی کہہ کے مار رہے ہیں؟ تو سمجھو یہ ڈرامے نہیں چلیں گے، اب دنیا جاگ چکی ہے، یہ پارٹ بھی نہیں چلے گا۔ کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ صرف نبی ساڈے، کوئی کہتا ہے صحابہ ساڈے، کوئی کہتا ہے اہل بیت ساڈے۔ اور بھائی صاحب، کوئی توحید کی بات کرے تب بھی سچ ہے، کوئی رسالت کی بات کرے تب بھی سچ ہے، کوئی صحابہ کا ذکر کرے تب بھی سچ ہے، کوئی اہل بیت کی غلامی کرے تب بھی سچ ہے۔ یہ اپنی اپنی دکانیں اپنے اپنے انداز میں مت ڈالو، ہمارے لیے اللہ کا دین اسلام کافی ہے، ہمارے لیے اسلام کافی ہے بھائی۔ ہمیں یہ رجسٹر کروانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں یا بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں یا اہل حدیث ہیں، کیا فرق پڑے گا؟ بتا نا، قبر میں تجھ سے یہ سوال ہوگا اہل حدیث ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، سوال ہوگا؟ نہیں۔ اور بڑے بڑے رجسٹر اٹھائے پھرتے ہو کہ جی اسی ٹھیکیدار بنے ہیں، جی اسی جنہوں سنیت دا ٹھیکہ دیں گے، بریلویت دا، وہابیت دا، اہل حدیثیت دا۔ صرف غلطی کہاں پہ ہوئی ہے ذرا یہ غور تو کریں۔ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑا ہے، ہم نے مولویوں کو تو پکڑ رکھا ہے۔ غلطی مولویوں کی تو نہیں، وہ تو دین سکھانے والے ہیں، وہ تو اسلام کو بتانے والے ہیں، انہوں نے قرآن کو پڑھایا۔ جب تو دنیا میں آیا تیرے کانوں میں اذان مولوی نے دی ہے، جب تو دنیا سے جائے گا جنازہ تیرا مولوی پڑھائے گا، جب تو نے دنیا کو گزارنا ہے شادی کے لیے نکاح تیرا مولوی پڑھائے گا۔ ظالم اپنا نکاح پڑھان ویلے مسلمان بلائے، تو نبی کے نکاح خان ابو طالب کو کہتا انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ حیا تو تجھ کو آتی نہیں، تیرا بندہ تو مسلمان ہے جو نکاح پڑھانے والا ہے، اور نبیوں کے امام کا چاچا غیر مسلم نکل گیا۔ اور بھائی کلمہ پڑھنے والے ہوتے پڑھانے والے